خوشحالی کے دعوے دھرے کے دھرے، غربت کی جڑیں مزید گہری ہو گئیں۔ پاکستان میں غربت کی شرح 28.9% ہو گئی۔ 2019 سے 2026 کے دوران غربت 7% بڑھی۔ IMF شرائط، کووڈ اور سیلاب نے معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ چاروں صوبوں میں عوام بے حال۔ پنجاب میں غربت کی شرح 16.5 سے بڑھ کر 23.3% ہو گئی۔ سندھ میں شرح 24.5% سے بڑھ کر 32.6% ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی مثبت تبدیلی نہ آئی۔ شرح 28.7% سے بڑھ کر 35.3% ہو گئی۔ بلوچستان سب سے غریب صوبہ، شرح 47% ریکارڈ۔ 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، IMF کی پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ کہا مالی سال 2025 کے دوران پاکستان کی مالی کارکردگی مستحکم رہی۔ پاکستان میں مجموعی طور پر مہنگائی قابو میں رہی۔ IMF کا وفد 25 فروری کو پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دورے میں اہم معاشی امور زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ دو طرفہ تجارت، انسداد دہشت گردی پر اتفاق۔ غزہ امن منصوبے پر تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ مارکو روبیو نے ٹرمپ کے امن منصوبے کی مسلسل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا بلوچستان میں ہونے والے حملوں اور سانحہ ترلائی پر اظہار افسوس۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شراکت داری کی اہمیت کو دہرایا۔ پاکستان کو دنیا میں منفرد مقام ملا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 60 سے 70 بار پاکستان کی تعریف کی۔ پاکستانی قیادت کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک فوج اور فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف فخر کی بات ہے۔ خواجہ آصف نے مسلم ممالک کی جانب سے فلسطین کے لیے $12 ارب کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا امریکی بحری بیڑا ایران کے قریب پہنچ گیا۔ بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ بحیرہ روم میں داخل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے 10 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ڈیل کے لیے یہ دن کافی ہوں گے۔ ایران کو کسی نہ کسی طرح معاہدہ کرنا ہی ہوگا۔ ایران معاہدہ کرے ورنہ سنگین نتائج ہوں گے۔ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس اجلاس میں بھی ایران کو خبردار کیا تھا۔ برطانیہ کا ایران کے خلاف اپنے فوجی اڈے امریکہ کو دینے سے انکار۔ واشنگٹن نے برطانیہ سے برطانوی رائل ایئر فورسز کے بیسز استعمال کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن برطانوی حکومت نے قانونی خدشات کے باعث اس کی منظوری نہیں دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ امریکی جارحیت کی صورت میں فیصلہ کن جواب دیں گے، ایران نے دنیا پر واضح کر دیا۔ ایران کے مستقل مشن کا سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو خط۔ کہا کہ امریکہ نے حملہ کیا تو اپنے دفاع میں بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ ایران کا اقوام متحدہ سے صورتحال کا نوٹس لینے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ایران پر امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے، سب سمجھتے ہیں یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے خبردار کر دیا۔ کہا خطے میں عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں سمیت کوئی بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ دوسری جانب ایران اور روس کی بحری مشقوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ مشترکہ بحری مشقوں میں ایران اور روس کے بحری جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ اسلام آباد میں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے الیکٹرک بسوں، جدید ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے الیکٹرک بس میں متعلقہ افسران کے ساتھ سفر کیا۔ وزیر داخلہ کا الیکٹرک بس سروس کو روات تک توسیع دینے کا اعلان۔ روزانہ مسافروں کا ہدف 2.5 لاکھ مقرر۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ وفاقی حکومت کا بجلی $2.06 فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ فروری کے بلوں میں اضافی وصولیوں کا شکنجہ بھی تیار۔ نیپرا کا بجلی مہنگی کرنے کا گرین سگنل۔ 26 فروری کو سماعت مقرر۔ نیپرا نے دسمبر کی FPA پر 28 پیسے یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔
رمضان کی آمد کے ساتھ مہنگائی بے قابو، ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 1.16% اضافہ۔ ایک ہفتے میں 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.19 پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ہرجانہ کیس سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ عدالت عظمیٰ نے شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ شیراملا اور ٹکسالی گیٹ پروجیکٹ پر پھر حکم امتناع میں توسیع۔ پنجاب یونیورسٹی میں درختوں کی کٹائی پر ہائی کورٹ کا وائس چانسلر کے جواب پر عدم اطمینان۔ ڈاکٹر محمد علی کو توہین عدالت کا باضابطہ نوٹس جاری۔ جسٹس شاہد کریم نے ٹری ٹرانسپلانٹ پالیسی نہ بنانے پر حکم امتناع بڑھا دیا۔ سماعت 27 فروری تک ملتوی۔ لاہور سے صنعتوں کی مرحلہ وار منتقلی کا بڑا فیصلہ۔ اسموک کنٹرول کے لیے 30 نئے فوک کینن ٹرکوں پر نصب ہوں گے۔ خطے کی پہلی پنجاب کلائمیٹ آبزرویٹری کے قیام کا اعلان۔ لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب 5 کروڑ مختص۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ کراچی سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث عمارت میں دھماکہ۔ عمارت گرنے کی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گیس لیکیج سے دھماکہ 3:47 پر ہوا۔ دھماکے کے ساتھ گرد و غبار پھیل گیا۔ واقعے میں 16 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے۔ پولیس نے عمارت کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں زمین لرز اٹھی۔ سوات، لوئر دیر، اپر دیر، لنڈی کوتل سمیت دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ شدت 5.6 اور گہرائی 73 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش افغانستان میں تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں تیل و گیس کے مزید ذخائر دریافت۔ OGDCL نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ دیا۔ نشپا ایکسپلوریشن لائسنس کے تحت برگزئی X1 نمبر کنویں سے کامیاب دریافت ہوئی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے نئے شواہد منظر عام پر۔ باجوڑ میں خودکش حملہ کرنے والا خارجی دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا۔ حملہ آور کی شناخت خارجی احمد عرف قاری عبداللہ بزر کے نام سے ہوئی۔ خودکش حملہ آور افغانستان کے صوبہ بلخ کا رہائشی تھا۔ باجوڑ حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 2 معصوم شہری شہید ہوئے تھے۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ کا بڑا فیصلہ۔ مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کو اسلحہ لائسنس دینے کا فیصلہ۔ اسلحہ لائسنس کسی عالم یا فرد کے نام پر نہیں، مسجد کمیٹی کے نام پر جاری ہوگا۔ سکھ فار جسٹس کا دنیا بھر میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کو خراج تحسین۔ بورڈ آف پیس کا رکن بننے کے لیے صدر ٹرمپ کو $1 ارب کی پیشکش بھی کر دی۔ امریکہ بھر سے سکھ برادری کے سینکڑوں ارکان واشنگٹن DC میں جمع ہوئے۔ سکھ تنظیم سکھ فار جسٹس کی جانب سے امن ریلی نکالی گئی۔ تنظیم کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ صدر ٹرمپ امریکی محکمہ خارجہ کی نگرانی میں بھارتی پنجاب میں خالصتان ریفرنڈم کرائیں۔ مقصد بورڈ آف پیس کا ممبر بن کر پنجاب کو بھارت سے آزاد کرانا ہے۔ واشنگٹن میں سکھ برادری کا بھارت کے خلاف زبردست احتجاج۔ بھارتی سفارت خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے علاقے میں گونجتے رہے۔ بھارتی پرچم کو پھاڑ کر سفارت خانے کے سامنے پھینک دیا۔ بھارتی عملہ خوفزدہ، پولیس کو بلانا پڑ گیا۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ کیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ غزہ میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود نماز جمعہ ادا کی۔ غزہ کی بحالی کے لیے فیفا اور بورڈ آف پیس کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ ہو گیا۔ غزہ میں فٹ بال کے ذریعے تعمیر نو اور معاشی بحالی کا جامع منصوبہ شروع ہوگا۔
معاہدے پر فیفا صدر جیانی انفانٹینو سمیت اعلیٰ حکام نے دستخط کر دیے۔ برطانیہ کے شاہ چارلس کے بھائی شہزادہ اینڈریو کو رہا کر دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ اینڈریو کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہزادہ اینڈریو پر سرکاری عہدے میں بدعنوانی کا الزام ہے۔ کراؤن پروسیکیوشن کے مطابق اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے، لیکن برطانوی شہزادے کو عمر قید سزا کا امکان نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حکومت کو خلائی مخلوق اور UFOs سے متعلق فائلز ریلیز کرنے کی تیاری کا کہہ دیا۔ ٹرمپ نے ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سرکاری دستاویزات ریلیز کرنے کی تیاری کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، اوباما نے خفیہ معلومات شیئر کر کے بڑی غلطی کی۔ سابق صدر اوباما نے انتہائی خفیہ علاقے 51 کے بارے میں کہا تھا کہ ایلینز حقیقی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ قومی ہاکی کی موجودہ صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار۔ کنوینر مہرین رزاق بھٹو نے کہا کہ ہم خود ہی اپنے کھیلوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے اس معاملے کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ کمیٹی جائزہ لے گی کہ نااہلی کے اصل ذمہ دار کون ہے۔ ہاکی کپتان اماد بٹ پر 2 سالہ پابندی ختم۔ ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر محی الدین وانی نے پابندی ختم کی۔ ہاکی ٹیم کے پاسپورٹ PCB حکام کے حوالے۔ ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر متحرک ہو گئے۔ ٹیم کے ہیڈ کوچ طاہر زمان اور کوچ محمد عثمان کو کل اسلام آباد طلب کر لیا۔ T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلہ۔ پاکستان اپنا پہلا میچ کل نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ کولمبو میں ہونے والا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے ہوگا۔ قومی ٹیم جیت کے لیے پرعزم، شائقین بھی شاہینوں کے لیے دعا کو۔ قومی ٹیم بارش کے باعث آج ٹریننگ نہیں کر سکی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن قومی ٹیم سے پر امید، کہا ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھلا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ عثمان طارق جارحانہ اور دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ بابر اعظم کو اس ورلڈ کپ میں مخصوص رول دیا گیا۔ بابر اعظم لمبا کھیل سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر سٹرائک ریٹ بہتر کر سکتے ہیں۔